بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک وہی ذات اقدس قدیم و قادر و قیوم ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان صادق، اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ ایس ٹی این نیوز رحیم یار خان۔ اور جس طرح آپ ہمارے اس پروگرام کا تسلسل رمضان الکریم کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آج کا پروگرام ہم اپنا آغاز کریں گے۔ اور ہمارے درمیان بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے ہمارے لیے، بہت ہی مذہب کے حوالے سے قداور شخصیت رحیم یار خان کی اور علماء عظام میں ایک بہت اہم نام ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شاہد علی جیلانی صاحب۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز باقاعدہ ان سے کریں گے۔ جس طرح کہ ہماری یہ رمضان ٹرانسمیشنز جو ہیں وہ جاری ہیں ایس ٹی این نیوز کی طرف سے، آپ کیا فرمانا چاہیں گے رمضان الکریم کے حوالے سے کہ ہمیں رمضان کو کس طور کس طریق سے کس احسن طریقے کے ساتھ ہم اس کو گزار سکتے ہیں کہ ہم اس کو خود پر طاری بھی کر سکیں اور اس کا انعکاس بھی بعد میں لوگوں تک کر سکیں؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. دو لفظ ہیں پورے اس سوال کے جواب میں، یعنی کچھ یاد نہ بھی رہے، دو لفظ تو یاد رہتے ہیں نا جی انشاءاللہ۔ تو پہلے میں اس کا اجمالی جواب دیتا ہوں، پھر تفصیلی دے دیتا ہوں۔ بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ عطا کیجیے۔ پورے رمضان میں کیسے آپ نے زندگی گزارنی ہے، کیسے اپنے معاملات کرنے ہیں، دو لفظ ہیں، اہتمام اور احتیاط۔ واہ! اگر یہ دو لفظ آپ سامنے رکھ کے رمضان شروع گزاریں گے، آپ نے رمضان کے سارے فوائد دیکھیں۔ بھائی رمضان کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جی، اس کی اہمیت پڑھیں، آپ سنیں، علماء سے پوچھیں، سرچ کریں۔ جب اہمیت کا اندازہ ہوگا خود بھاگیں گے اس کے پیچھے، تو بڑی قیمتی چیز ہے۔ جی بالکل اس طرح ہم اہمیت کا اندازہ نہیں ہو، جب تک اہمیت کا نہ پتہ ہو، بندہ بہت قیمتی چیز کی بھی قدر نہیں کرتا۔ اب ہمیں اللہ نے دو چیزیں دی ہیں، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم پلتا بڑھتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، طاقتور ہوتا ہے کھانے سے، اور روح طاقتور ہوتی ہے نہ کھانے سے۔ جی بالکل صحیح۔ تو اب ہم نے 11 مہینے کس طرف توجہ دی ہے، زیادہ کھانے کی طرف یا نہ کھانے کی طرف؟ جی بالکل کھانے کی طرف۔ تو اس سے ہمارا جسم تو موٹا ہو گیا، طاقتور ہو گیا، ہمارے انگ انگ سے جوانی نظر آ رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے، سارا کچھ۔ لیکن وہ جو روح جو خدا نے دی تھی، اس کی غذا وہ بھی تمہارے ذمہ تھی۔ اللہ نے دونوں چیزیں دی ہیں، تو آخر اس کی غذا کیسے؟ اللہ نے 1 مہینہ اسی لیے رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ بالکل۔ اب روح جب تک کمزور ہوگی، ذہن میں رکھ لیجیے، جسم طاقتور ہوگا پہلوان کو پچھاڑ دیں گے، روح طاقتور ہوگی شیطان کو پچھاڑ دیں گے۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ اب آپ کو پتہ ہے نا یہ بے راہ روی کیوں پھیل رہی ہے؟ جی بالکل۔ بھائی روح کا کام تھا شیطان سے بچانا، نفس سے بچانا، اس کو تو آپ نے غذا دی نہیں، اس کی بالکل اس کی غذا تھی نیکی، تقوی، روزے، تلاوت قرآن، درود شریف، تسبیحات، اوراد و وظائف، نیکیاں، وہ تو ہم نے سارا سال بہت کم کی، وہ جتنی ضرورت تھی اتنی تو غذا نہیں دی نا۔ روح کو غذا نہیں ملی تھی، تو اللہ نے کہا چلو یار میں ان کی روح کو 1 مہینے میں 11 مہینے والی کمی پوری کر دیتا ہوں، کہ محض اللہ نے اپنے فضل سے، اللہ نے فرمایا اس رمضان میں تمہیں 1 شب دے رہا ہوں، شب قدر، اس میں تم پوری رات بھی نہ، کچھ رات کا حصہ بھی اگر میرے حضور جھک کر گزار لو گے بندگی میں، 84 سال کی عبادت تمہارے کھاتے میں لکھ دوں گا۔ کیا اب اس کی اہمیت کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کو روح کی بھی پرواہ ہو غذا کی۔ جی بالکل۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، اس میں ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ جی بالکل اس طرح۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے دیکھا وہ پیر روزہ کیوں رکھتے تھے؟ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ جی۔ پوچھا صحابہ کرام نے، حضور پیر کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ رمضان تو ہے نہیں، غیر رمضان میں پیر کا روزہ، ایک تعجب خیز بات تھی۔ حضور نے فرمایا ذاک یوم فیہ ولدت وانزل الی، آج میں پیدا ہوا تھا پیر، سبحان اللہ۔ کیا اور آج کے دن رب سے ہم کلام بھی ہوا تھا، پہلی وحی آئی تھی۔ جی بالکل۔ تو اب پیدائش کو ہم کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ برتھ ڈے۔ کبھی دنیا میں دیکھا ہے کہ برتھ ڈے میں کوئی بھوکا رہا ہو؟ کیا کہنے، یعنی پوری دنیا کے جتنے لوگ ہیں وہ اپنی برتھ ڈے میں اعلیٰ قسم کے انواع اقسام کے کھانے رکھتے ہیں۔ واہ واہ۔ جتنا بڑا شخص ہے، جتنی بڑی شخصیت ہے، اتنا دسترخوان وسیع ہے۔ مگر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو اپنی برتھ ڈے منا رہا ہوں روزہ رکھ کے۔ کیا مطلب؟ میسج دے رہے ہیں روح کو بولنا نہیں، اس روح کی غذا کو بھی رکھنا، روح کی غذا نہ کھانا ہے۔ تو تمہیں جو خدا نے اس روز جسم دیا تھا، نعمت دی تھی، صرف جسم نہیں دیا تھا، روح بھی دی تھی۔ تو حضور نے فرمایا کھانا تو ہر وقت چلتا رہتا ہے،
یہ پیر کے دن روزہ رکھے میں بتا رہا ہوں، خدا کی بارگاہ میں یہ تاثر دو، یہ اپنا عقیدت کا اظہار کرو کہ مولا تو نے جسم کے ساتھ روح بھی دی تھی، اس لیے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھ کے روح کی غذا پہنچا۔ اچھا، جس طرح مفتی صاحب آپ فرما رہے ہیں ابھی کہ جسم کا بھی اور روح کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے جسم بھی توانا ہو اور روح بھی توانا ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو جس طرح رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہر ہے، اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہے، یہ بیک وقت ہمیں میدان جنگ میں بھی اور محراب عبادت میں بھی یکساں قوی و طاقتور نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ فرمائیے کہ ان دونوں صورتوں میں یہ ہستیاں ہمیں کیسی نظر آتی ہیں؟ انہوں نے عبادت کی حقیقت کو پایا ہے، انہوں نے، آپ دیکھیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، یہ ذہن میں رکھ لیجئے، جی جسم سے ظاہری پہلوان کو تو پچھاڑ سکتے ہیں، لیکن اگر روح کمزور ہے تو آپ شیطان کو نہیں پچھاڑ سکتے۔ جی بالکل۔ لیکن اگر روح مضبوط ہو گئی ہے تو آپ شیطان کو بھی پچھاڑ سکتے ہیں، اور روحانی اعتبار سے آپ کی پشت پر خدا کی مدد لگ جاتی ہے، تو پھر آپ کے سامنے مادی پہلوان بھی کوئی حیثیت نہیں رہتا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ خیبر کا دروازہ، جی بالکل، وہ مادی دروازہ تھا نا۔ جی بالکل۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ روٹی چبا رہے تھے، چب نہیں رہی تھی، سبحان اللہ۔ تو کسی نے کہا حضور وہ خیبر کا دروازہ اتنا بھاری بھرکم، اس کو آپ نے ڈھال بنا لیا ایک ہاتھ سے، جو 40 بندوں سے، ایک روایت میں 70 اور 100 بندوں سے بھی ہل نہیں سکا بعد میں آپ نے، اور یہاں آپ سے روٹی نہیں چبائی جا رہی۔ فرمایا یہ جسمانی طاقت ہے، وہ روحانی طاقت ہے۔ اور ہمارے ساتھ ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ حافظ برہان علی سید موجود ہیں شاہ صاحب، اور مجھے بہت حیرت ہوئی، مطلب اسٹوڈنٹ ہیں، آئی بی اے میں پڑھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود بہت اچھے قاری قرآن بھی ہیں، اور جو درس نظامی ہے اس کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو میں جس طرح نوجوانوں کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، میں یہ چاہوں گا کہ سید برہان علی جیلانی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ برہان بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یقین کیجیے آپ کو دیکھ کے، اور میں یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ فرمائیے کہ آپ اس عمر میں یہ جو آپ کی رغبت ہے، آپ قرآن کی طرف اور دین کی طرف رغبت، اور اس کے ساتھ دنیاوی آپ کی تعلیم جو ہے اس کا سلسلہ بھی بہت اچھا چل رہا ہے، تو آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے دین کے حوالے سے اس ماہ سیام میں بالخصوص؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ آپ کا کوشچن بہت ہی مارولس انروس ہے، آج کل کے جو پرابلمس ہیں ان کو اپروٹ اور ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے۔ نوجوان کسی بھی قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، جی بالکل، کسی بھی کنٹری کے، کسی بھی ملک کے کلائمیکس کے لیے، اینٹی کلائمیکس کے لیے، ایلیویشن کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے نوجوان ایک پرائم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بالکل اس طرح نوجوان اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن 2 سوال فرمائے گا، اور ان سوالوں سے آپ اس ایج کی یعنی جوانی کی قدر و وقت اور ویلیو کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک انسان اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک ان 2 سوالوں کے جواب نہ دے سکے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ ہم نے تجھے عمر دی، کہاں گزاری؟ سبحان اللہ۔ اور جو دوسرا اس کا سوال ہوگا، یہ بڑا قابل غور سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ ہم نے تجھے جوانی دی، وہ کیسے گزاری؟ کیا کہنے؟ اب آپ اس پہ غور کریں کہ عمر کے اندر جوانی آ جاتی ہے۔ عمر کے اندر 3 سٹیجز ہیں، ایک طفلی لاشعوری کی عمر ہے، ایک جوانی ہے، ایک بڑھاپا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا کہ عمر کیسے گزاری تو اس کے اندر جوانی آ گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو دوسرا کوسچن فرما رہے ہیں اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ جوانی کی ویلیو کیا ہے۔ آپ اسلامک ہسٹری نکال کے دیکھیں، جتنے بڑے بڑے کارنامے ہوئے وہ جوانی کی عمر میں ہوئے، جتنی بڑے بڑے سائنسدان نے ایجادیں کی اور بڑے بڑے عظیم اور ضخیم کتابیں لکھی اور کارنامے سر انجام دیے، وہ سارے نوجوانی کی عمر میں دیے۔ سندھ جو فتح کیا وہ نوجوانی کی عمر میں کیا۔ بالکل اس طرح، بالکل اس طرح۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جوانی کی عمر میں سندھ فتح کیا۔ بالکل اس طرح۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرمائی
اور احادیث میں اس جوانی کا متعدد بار وقت اور قدر کے حوالے سے بیان آتا ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. سبحان اللہ. ان میں سے ایک جوانی بھی ہے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. سبحان اللہ. اور جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت اتنی پسند ہے جتنی اور کسی عمر میں نہیں پسند. بے شک ایسے، بے شک ایسے. اور اس حوالے سے بھی قرآن مجید کی آیت کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اصحاب کہف جو تھے، دقیانوس بادشاہ تھا، اس کے خلاف سینہ سپر ہو کر اقدام کیے، بہادری سے لڑے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کریکٹر کو، ان کے کردار کو قرآن میں مثالی طور پر ذکر فرمایا. سبحان اللہ. یہ ہے جوانی کی شان اور جوانی کی طاقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی عبادت اور اس میں کیے جانے والے کارنامے اتنے پسند ہیں کہ قرآن میں اس کا ذکر فرما کر مثالی بنا دیا. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. کیا کہنے برہان صاحب، بہت شکریہ. جس طرح آپ ابھی ہم سے گفتگو ہو رہی تھی، آپ فرما رہے تھے جو قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں اور ایک مصنوعی جو سی ہے وہ مہنگائی پیدا کر دی جاتی ہے معاشی حوالے سے، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں معاشرے میں؟ مروان ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے. ہوں. اس نے ایک دفعہ ممبر اور تقریر کرنے کے لیے جب بیٹھنے لگا تو دیکھا ایک پرچی رکھی ہوئی ہے، اس میں سوال تھا. کسی کی اتنی ضرورت نہ ہوتی تھی کہ کھڑے ہو کے سوال کرے، اس کو وہ آخری دن شمار ہوتا تھا، اس لیے اس نے ڈر کر پرچی رکھ دی. پرچی میں لکھا تھا کہ مروان تو نے فاروق اعظم کا دور دیکھا ہے، عدل انصاف کیوں نہیں کرتا؟ سوال تھا. اس نے جواب میں کہا بھی کس نے سوال بھیجا، جواب میں سن لو. اس نے کہا تم ابو ذر بن جاؤ، میں عمر بن جاؤں گا. اللہ اکبر. یعنی یہ مقولہ مشہور ہے، جیسی رعایا ویسے ہی حکمران. ہم کیا ہیں یہ بتائیں؟ ہم کہتے ہیں، انگلیاں اشارہ کرتے ہیں کہ تم ایسے ہو. جب تک رہی دوسروں پہ نظر، خود رہے بے خبر. جی بالکل. جب گئی خود پہ نظر، زمانے میں کوئی برا نہ رہا. رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، الدین النصیحہ، دین صرف خیر خواہی کا نام. بالکل اس طرح خیر سوچنا، خیر پہنچانا، حق الوسع، جس قسم کا جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کو فائدہ دینا. یہ حضور کا فرمان ہے کہ یہ پورا دین یہی ہے، ہر حوالے سے خیر خواہی جو ہے یہ دین ہے. اب وہ ہمیں پتہ ہی نہیں، دین سے دور ہے، اسلام سے دور ہے. ہمیں پتہ ہے منافق خوری کتنا بڑا گناہ ہے، ناجائز. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ذخیرہ اندوزی جو ہم کرتے ہیں اس کا کیا وبال آئے گا، قیامت میں کیا حساب کتاب ہوگا. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ خیر الناس من ینفع الناس، حضور نے فرمایا تم میں سب سے اچھا. آج ہم کہتے ہیں ڈی سی صاحب نے ہمیں تنخواہ دے دی ہے، یہ بندہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ایوارڈ دکھاتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں، اخبارات میں میڈیا پہ آتا ہے جی اس بندے کو ڈی سی صاحب نے کہا ہے، اسے جناب صدر صاحب نے کہہ دیا. وہ ساری کائنات کے شہنشاہ حضور سید عالم نے فرما رہے تم میں سب سے اچھا وہ ہے سبحان اللہ کہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے. فائدے مند. پورا اسلام 2 چیزوں سے عبارت ہے. پورا اسلام اللہ کی بندگی اور مخلوق خدا کی خدمت. بالکل اس طرح پورا اسلام، آپ نماز دیکھ لیں اللہ کی بندگی، روزہ دیکھ لیں اللہ کی بندگی، حج دیکھ لیں اللہ کی بندگی، زکوٰۃ اللہ کی بندگی بھی اور اللہ کے بندوں کی خدمت بھی. کسی بھی اسلام معاشرت کو، عبادات کو، معاملات کو، کسی بھی ٹاپک کو، اسلام کے کسی بھی حکم کو اٹھا لیں، یا اس کے پیچھے بیک پر فلسفہ ہوگا اللہ کی بندگی یا تعظیم کا، یا ہوگا مخلوق خدا کی خدمت کا. یہ تو آدھا دین ہے. جی بالکل. اگر آپ اسی کو فراموش کر دیتے ہیں تو پھر کیا اسلام، کیا ایمان، کیا مسلمان، کیا مومن. بالکل وہی عرض کر رہا ہوں. جی بالکل. یہی اصل بات یہ کہ ہم دین سے دور ہیں، اس لیے دنیا کی محبت، ساری برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے. جب دنیا کی محبت آتی ہے تو پھر حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس کا نقصان ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. آج آپ غور کیجئے کہ کئی لوگ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ افطار کیا کریں. غربت کا لیول اتنا نیچے ہو گیا، یہ کون ان کا جواب کون دے گا؟ یہ جتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بڑے بڑے یہ لوگ ہیں جنہوں نے مہنگائی کا بھوت جو ہے نا وہ لوگوں پر مسلط کر دیا. ڈبل اذیت ہے. ابھی بجلی اور گیس کے بلوں سے اذیت سے چھٹکارا نہیں ہوا تھا. رمضان شریف آ گیا. اللہ رمضان شریف کہتا ہے لو 1 کے 10 لو، نفل کا فرض ثواب لو، سر پر 70 گنا لو، اس یہ کام کرو، لو بخش دیا، یہ بخش دیا، یہ بخش دیا. اللہ فرماتا ہے اپنے ماتحت ملازموں سے کم کام لو رمضان شریف میں تاکہ وہ بندگی پوری ادا کریں. اور یہاں ہمارا معاملہ کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے لے لو، بندے کہتے ہیں ہم مجھے دے دو. بجائے بندوں کو دینے، اللہ بندوں کو دے رہا ہے، ڈبل ٹرپل 1000 گنا کر کے دے رہا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ مہینہ لوٹنے کا ہے. وہ بھائی یہ خدا دے رہا ہے، بندوں کو بخش رہا ہے، تو تم بھی اس میں مہنگائی کنٹرول کر کے
ایسا تو کوئی سیٹ اپ بنا دو کہ غریب بھی روزہ رکھ لے، اس کو بھی پتا ہو کہ میں شام کو افطاری کے لیے اتنے پیسے ہیں کہ میں روزہ افطار کر لوں. بے شک. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور حکومت وقت کے لیے بھی دعوت فکر ہے، ان سے پوچھا جائے گا کلکم راعٍ وکلکم مسئول. قیامت میں ان سے پوچھا جائے گا. حاکم بننا آسان نہیں ہے. جی بالکل اس طرح. قیامت میں ان سے پوچھا جائے گا، ایک ایک بندے کا پوچھا جائے گا، یہ بھوکا مرا ہے، یہ پیاسا مرا ہے، اس کی یہ تکلیف ہے، تم نے کیوں نہیں ادا کی؟ تمہاری ذمہ داری تھی، حاکم کیوں بنے تھے؟ اللہ تعالیٰ حکام بالا کو بھی یہ فکر عطا فرمائے کہ وہ اس طرف توجہ دیں تاکہ وہ عوام کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں. الہی آمین. بہت شکریہ مفتی صاحب، اور بہت شکریہ آپ کا برہان علی. آپ کو دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، یقین کیجیے میرا جی بہت بڑا ہو رہا ہے. مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اور میرے تمام ویورز، آپ تمام احباب کا بہت شکریہ. آپ نے STN نیوز کو وقت دیا، ہماری رمضان نشریات دیکھی. مفتی صاحب کی یہ جو ایمان افروز باتیں ہیں اور پرمغز باتیں ہیں، ان کے بارے میں ایک لمحے کو، ایک ساعت کو سوچیے گا ضرور. اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کا میزبان نعمان صادق آپ سے اجازت چاہے گا. فی امان اللہ.